پرنسپلز دی ہیں، قوموں کے ملکوں کے کچھ پرنسپلز ہیں کہ جنگی قیدی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، لیکن آپ جو مرضی اصول بنا لیجئے، دنیا کا سب سے بڑا چیلنج قید ہے، اور قید میں سب سے مشکل قید جو ہے وہ جنگی قیدی کی قید ہے۔ آپ کبھی کسی فارغ وقت میں بیٹھ کے اس کو سرچ کیجئے گا، یہ کتنا مشکل کام ہے اور کس طرح کے چیلنج یہ لوگ فیس کرتے ہیں۔ سیکنڈ ورلڈ وار تھی اور جنگی قیدی جو تھے وہ ایک بڑی تعداد ان کی مختلف کیمپس میں رکھی جا رہی تھی، اور ان کیمپس میں جہاں بڑے چیلنج تھے کھانے کے، پینے کے، ہیلتھ کے، سب سے بڑا چیلنج ان جنگی قیدیوں کا وہ ہوپ کو قائم رکھنا تھا، امید کو قائم رکھنا تھا۔ ایک شخص تھا، وہ سائیکالوجسٹ تھا، وکٹر فرینکل کے نام سے۔ وکٹر بھی قیدی تھا۔ وکٹر نے ایک عجیب بات دیکھی، اس کی آنکھوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جن کی امید ختم ہو گئی ہے وہ قید کے دوران ہی مر گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے امید قائم رکھی ہے وہ خدا کا کرنا بچ گئے۔ بعد میں وکٹر نکلا اور اس نے کتاب لکھی۔ کتاب دنیا کی 50 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے مین سرچ آف میننگ۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے۔ اب کیونکہ پریسی کا، آڈیو کا، پوڈ کاسٹ کا زمانہ آ گیا ہے، میں دن میں 3-4 کتابیں ختم کر لیتا ہوں سننے کی وجہ سے۔ پڑھنا شاید اس کے لیے 15 دن چاہیے، لیکن میری زندگی میں اس کتاب نے بڑے گہرے نقوش چھوڑے۔ کئی کتابیں پڑھی، لیکن مین سرچ آف میننگ سے جو کچھ میں نے سیکھا وہ شاید میری پریکٹس میں آ چکا ہے۔ مجھے پتہ لگ چکا ہے کہ جس کے پاس بھی کل کا خواب نہیں ہوتا وہ زندہ نہیں رہتا، جس کے پاس بھی کوئی ویژن نہیں ہوتا وہ تکلیف نہیں برداشت کر سکتا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کی زندگی میں آنے والے چیلنج، مشکلیں، مسائل سب کے ہیں۔ اگر یہ 400 لوگ بیٹھے ہیں اور ہر بندہ ایک پیج پہ، وہ میچور ہے، اسٹوڈنٹ ہے، جاب کر رہا ہے، پروفیسر ہے، اگر اپنا پرابلم وہ ایک پیپر پہ لکھ کے یہاں پر رکھ دے اور واپس اسے کہا جائے کہ یہ 399 مزید پرابلمز بھی پڑے ہیں، آپ چینج کرنا چاہو تو اپنا پرابلم چینج کر دو، میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ اپنا واپس مسئلہ اٹھا لیں گے۔ لوگوں کے مسئلے دیکھ کے ان کا سائز کریں، آپ ان کے دکھ لگے گا کہ میرا مسئلہ تو بہت چھوٹا ہے۔ ہم سب کی زندگی میں ہزار چیلنج ہیں، کئی طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ کسی کا ریلیشن شپ پرابلم ہوتا ہے، کسی کی زندگی میں ہیلتھ ایشو ہوتا ہے، کسی کی زندگی میں کوپریشن نہیں ہوتا، کسی کی زندگی میں ریسورسز کی کمی ہوتی ہے، کسی کا فائنینشیل مسئلہ ہے، کسی کے پاس والدین نہیں ہے، کیسے کسی نے پالا ہے اور اس کو رفاہ یونیورسٹی تک پہنچا دی۔ یہ ہر ایک کی زندگی کے چیلنج ہیں۔ پچھلی پوری صدی میں ایک کوٹیشن، ایک جملہ جم رانز نے بولا، اور اس کو پازیٹیو سائیکالوجی کا سب سے وزنی جملہ کہا جاتا ہے۔ جیسے پوری صدی میں آئنسٹائن کا ایک نام ہے، جم رانز کا یہ جملہ، اس کو پازیٹیو سائیکالوجی میں سب سے بڑا جملہ مانا جاتا ہے۔ جملہ کیا ہے؟ انسان کے ساتھ ہونے والا واقعہ اس کے مستقبل کو ڈیفائن نہیں کرتا، بلکہ اس واقعے پہ رد عمل بتاتا ہے کہ آنے والے دن کیسے ہیں۔ ایک ہی واقعہ دو کے ساتھ ہوتا ہے، دونوں کا واقعہ ایک ہے، رد عمل مختلف ہے۔ میں جیلوں میں جاتا رہا، آپ کبھی جیل میں گئے؟ بندے بنے، اچھے انسان بنے، جیلوں میں جاتے۔ میں بھی ایک ایسے جاتا ہوں ریسرچ کرنے کے لیے، پڑھانے کے لیے۔ جیلوں میں جاتا رہا تو جیل میں مجھے کئی ایسے قیدی ملے جن کو عمر قید ہوئی ہے، جن کو پنشمنٹ ملی ہے، ڈیتھ پینلٹی ہے، اور ان کے وجہ مرڈر کرنے کی وجہ، جو انہوں نے مرڈر کیا تھا، اس کی وجہ جب میں نے جانی تو میں حیران ہوا کہ یہ بات تو اگنور کی جا سکتی تھی۔ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے کسی بندے کو مار دیا جائے۔ مثلا ایک ینگ بوائے، ننکانہ ایک ضلع ہے پنجاب کا، ننکانہ صاحب اس کو کہتے ہیں، وہاں کا ینگ بوائے مجھے ملا، 21 سال اس کی عمر تھی، اس نے مرڈر کیا۔ میں نے اسے پوچھا تفصیلات جانی کہ تم نے مرڈر کیوں کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ایک لڑکے نے گولی ڈالی تھی۔ میں نے کہا گولی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے برا لگا تھا۔ میں کہا برا لگا تھا تو کیا ہو گیا؟ تمہارا کو بازو کٹ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، سر پھٹ گیا؟ اس نے کہا نہیں، وہ بڑے برے طریقے سے گولی ڈال رہا تھا۔ میں نے سوچا آپ
ہم سب روز ہمیں کتنے لوگ گولیاں ڈالتے ہیں, مجھے ابھی بھی کہیں گولیاں ڈال رہے ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں انہیں مار دوں. آپ یقین کیجیے, یعنی کہ بری تو وجہ نہیں ہو سکتی کہ کسی کو مار دیا جائے. ایک اور صاحب سے میں نے پوچھا, انہیں میں نے پوچھا جی آپ نے مرڈر کیوں کیا, ان کی عمر کیا تھی. اس نے کہا میرے مرڈر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس شخص نے مجھے گالی دی تھی فلاں فلاں. میں کہا گالی کیا تھی؟ اس نے کہا اس نے میرے باپ کو, میں آسان الفاظ میں تو گدھا کہا. میں نے کہا آپ واقعی گدھے کے بچے ہیں؟ میں کہا آپ کو اتنا یقین کہ میں گدھے کا بچہ ہوں اور اس کے بعد مجھے کسی کو مار دینا چاہیے کہ گالی بھی اگر دی جائے اور وہ نہ لی جائے, اس کا اثر قبول نہ کیا جائے تو اس کی ہوتی جس نے گالی دی ہوتی. کاش کو لڑکا سوکریٹس کو پڑھتا اور اس فلسفے کو سمجھتا. پچھلی پوری صدی کا سب سے بڑا جملہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہونے والا واقعہ مستقبل کو ڈیفائن نہیں کرتا. آپ میں سے پورا ایک ہال میرے سامنے بیٹھا, آپ میں سے کوئی اسمال لنگلی کو جانتا ہے؟ یہ گورنگی والا نہیں جانتا. جی جی گوگل کر لیں, اسمال لنگلی, اسمال لنگلی میمن نہیں تھا جی, اور اسمال لنگلی جی نہیں پتا ہے. شکر الحمدللہ. چند دن پہلے فزکس کی کانفرنس تھی لاہور میں, اللہ کا شکر ہے سارے پی ایچ ڈیز کو بھی نہیں پتا. اس کی ریسرچ تھی سولر فزکس میں, یہ سائنٹسٹ تھا, اور اس کا کمال یہ ہے ہسٹری میں یہ نام کسی کو بھی نہیں یاد. اس کی بڑی عجیب وجہ ہے, آج سے 125 سال پہلے گورنمنٹ آف امریکہ کی طرف سے اس کو اسائنمنٹ تھی, اس نے ایک مشین بنانی تھی اسمال لنگلی, اور اس مشین سے کرنا کیا تھا. السلام علیکم سر. سر میرا نام حسن اسلم ہے اور میں بی بی اے کا سیمسٹر 3 کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ساتھ میں انیبلرس کا اسسٹنٹ ٹرینر ہوں. آج سر جو میرا کوشچن ہے سر یہ ہے کہ یہاں سے سر ڈگری لینے کے بعد جو ہمارے اسٹوڈنٹ کی میرے فیلوز سب کا یہی مائنڈ ہوتا ہے کہ جاب لینی ہے. ہم جو ڈگری حاصل کر رہے ہوتے ہیں وہ جاب کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو سر تھوڑا سا آپ اس کو انٹرپرینور کے بارے میں سر کریں. اور میری سر جو لائف چینج ہوئی ہے, آج میں خود ایک انٹرپرینور ہوں, میں Amazon پہ کام کر رہا ہوں سر. یہ بھی آپ کو ویسے آپ کے میں نے جو لیکچرس وغیرہ دیکھے تھے اس پہ سر. بہت شکریہ. آپ کا نام بیٹا کیا تھا؟ حسنین اسلم سر. حسنین, بہت شکریہ جی. اچھا حسنین, ایسا ہے کہ آپ بیٹھی تشریف رکھیے گا. گزارش یہ ہے کہ کاروبار کرنے کے لیے جاب مائنڈ سیٹ نہیں ہونا چاہیے, بس بزنس مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تعلیم کا نظام جو بناتا ہے نا, پروڈکٹ بناتا ہے, یہ جو پانی کی بوتل ہے نا, یہ کبھی پلاسٹک کی چھوٹی سی ٹیبلٹ تھی, یہ اس سے پہلے پاؤڈر تھی, اس سے پہلے لیکوڈ پلاسٹک تھا. یہ کنورژن ہوئی ہے لیکوڈ سے پاؤڈر میں, پاؤڈر سے ٹیبلٹ میں, ٹیبلٹ سے کسی مشین نے اس کو کنورٹ کر دیا. اب اس کو دوبارہ سے پاؤڈر بنانے کے لیے کرشر چاہیے, ایسی ہے دوبارہ سے اس کا چمچہ بنانا ہے تو ایک نئے پروسیس میں سے گزارنا پڑے گا. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم 16 سالوں میں جو بچے کو بناتے ہیں وہ جاب مائنڈ سیٹ دیتے ہیں. وہ جاب مائنڈ سیٹ والے بچے کو ہم کہتے ہیں تم کاروبار کرو. پاکستان میں 4.25 لاکھ گریجویٹ ہے بزنس کا ہر سال, کیونکہ 250 یونیورسٹی ہیں. یہ 4.25 لاکھ بچہ جو بزنس گریجویٹ ہے, ان میں سے ایک بچہ اس قابل نہیں ہوتا وہ کاروبار کرے. آپ نے کبھی یہ کہانی سنی ہے؟ ہمارے کئی ایسے انکلز ہیں جو سعودیہ سے کماتے ہیں, باہر سے کماتے ہیں, پاکستان آتے ہیں, کاروبار کرتے ڈوب جاتا ہے. آپ نے کہانی سنی ہے کوئی پینشن ملتی ہے اور وہ بزرگ ہمارے انکل کہہ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد میں نے کاروبار کرنا ہے, وہ پینشن کے 60 لاکھ کو کاروبار میں ڈالتے ڈوب جاتا ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, انہوں نے کہا جی میرے پاس 15 لاکھ روپے ہے اور میں اسے کہاں انویسٹ کروں, کس کے ساتھ مل کے کروں. میں نے کہا مجھے یہ بتائیے آپ مہینے کا آپ کا خرچہ کتنا ہے؟ اس نے کہا جی 50,000 روپے. میں نے کہا جی اگر آپ اس 15 لاکھ کو خود کھائیں تو کب ختم ہوگا؟ اس نے کہا جی 3 سال, تقریباً 3 سال, 2.5-3 سال. میں پنجابی میں کیا خدا دا نہیں آپ پہ کھا جائے نہیں تو کوئی کھا لے گا. وجہ یہ ہے بزنس مائنڈ سیٹ کے بغیر آپ بزنس نہیں کر سکتے. بزنس مائنڈ سیٹ ہے کیا؟ 3 بیسک پرنسپل بتا رہا ہوں, کتاب ریکمینڈ کر دوں گا تفصیل سے پڑھ لیجیے. یہ میں کتابوں سے بھی ریسرچ سے بھی بتا رہا ہوں. بزنس مائنڈ سیٹ, بزنس وہ کر سکتا ہے جس کے پاس آئیڈیا ہے. نمبر 1 آئیڈیا. آئیڈیا کے بغیر بزنس نہیں ہوتا. اوبر کیا تھا؟ ایک آئیڈیا تھا. کریم کیا ہے؟ آئیڈیا. فوڈ پانڈا کیا ہے؟ آئیڈیا. زمین.com کیا ہے؟ آئیڈیا. پاک ویل کیا ہے؟ آئیڈیا. یہ جو میرے ویڈیوز لیکچر آ گئے ہیں یہ کیا ہے؟ آئیڈیا. میرے سے پہلے کیا تھا آپ کو پتا ہے؟ ٹرینرز ویڈیو بنانے سے روکتے تھے, وہ ریکارڈنگ کرنے سے روکتے تھے. جب میں نے یہ دیکھا اس مارکیٹ میں آ کے مجھے پتا لگ گیا آئیڈیا مل گیا. کیا؟ اپنا سارا کنٹینٹ میں سارے کا سارا جو ہے وہ اپلوڈ کریں.
अपलोड किया, बॉर्डरलेस वायरल हो गया। आइडिया, एक आइडिया चाहिए आपको, पहली बात। नंबर 2, आपको पीपल मैनेजमेंट आनी चाहिए। कारोबारी बंदे को पता लग जाता है मैं अकेले तरक्की नहीं कर सकता, मुझे टीम बनानी पड़ेगी, मुझे साथ लोग जोड़ने पड़ेंगे। नौकरी वाला कहता है मैंने आगे निकलना है, बॉस को जाके बताना सर मैं हूं। जॉब वाले के पास एक ही रास्ता होता है, बॉस आप कमाल है। बॉस ने छींक मारी, अच्छू कहता बॉस क्या कमाल है। पता है वो कहता बॉस ये हार्वर्ड से सीखी थी आपने? डकार मारना भी वहीं से सीखा। वो क्यों करेगा? उसकी इनसिक्योरिटी है कि बॉस को अगर मैं बुरा लगा तो मेरी परफॉर्मेंस जाए भाड़ में, इससे मुझे निकाल देना है। बिजनेसमैन को पता लग जाता है मुझे साथ मिलाना है लोगों को, इसकी पीपल जीनियस होती है। ये एक एक पॉइंट पे भाई पूरा पूरा दिन बोला जा सकता है। पीपल जीनियस, पीपल मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग एबिलिटी। एंड द थर्ड थिंग इज यार, कीप इन योर माइंड दैट बिजनेसमैन हायरिंग का एक्सपर्ट होता है। उसे पता होता है मुझे सीए करने की जरूरत नहीं, वो अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाए। बिजनेसमैन को पता होता है कि यार मैंने अगर चीजें बनानी है तो उसके लिए राइट बंदे मैंने अपनी जगह पे रखे, राइट लोगों को एडमिट करना है। और याद रखिएगा जॉब करने वाला अक्सर वो राइट बंदे को निगेट करता है। वो कहता है इलेक्ट्रिशियन तो चंगा मैं हूं, मैकेनिक तो गड्डियां सही करनी नहीं आती, मैं तो निक्के होंदा नट बोल्ट खोल लेंदा। ये याद रखिएगा, जब भी आप में ये 3 जीनियस नहीं है बिजनेसमैन नहीं बन सकते। आइडिया, पीपल मैनेजमेंट एंड हायरिंग की एबिलिटी, राइट पर्सन राइट प्लेस पे। मुझे वैसे बताइएगा इस मुल्क के जितने बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी डिग्रीज देखिए तो कईयों की है ही नहीं, कईयों की है ही नहीं। क्या है उनके पास? उनके पास ये 3 एबिलिटीज है। और उसका कमाल क्या है? उनका कमाल ये है कि एक पुराना वाकया यूनिवर्सिटी पंजाब का, एक बिजनेस की क्लास में एक सेठ साहब को बुलाया जिनसे स्टेट बैंक कर्जा लेता था, पैसा इतना था। तो उनसे पूछा गया कि सेठ साहब आप अनपढ़ होके इतना कामयाब है, अगर आपने हमारी यूनिवर्सिटी से एमबीए किया होता तो फिर क्या होता? तो उसने कहा मैं सेठ का मुलाजिम होता। वन लाइनर, क्योंकि मेरा माइंडसेट खराब हो जाता। ये जो माइंडसेट है, अल्लाह करे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म आए। आई एम गोइंग टू रिकमेंड द बुक, इट्स बाय रॉबर्ट कियोसाकी। द बुक नेम इज व्हाई ए ग्रेड स्टूडेंट वर्क फॉर सी ग्रेड स्टूडेंट। मेरा बेटा किताब लाइब्रेरी से ना लो, ऑडियो सुन लेना, यूट्यूब पे 20 मिनट की मिल जाएगी। व्हाई ए ग्रेड स्टूडेंट वर्क फॉर सी ग्रेड स्टूडेंट। क्या वजह है कि बड़े बड़े लाइफ लोग भी जो है वो सी ग्रेड स्टूडेंट के मुलाजिम हो जाते हैं। ये पूरी की पूरी रिसर्च है। मेरी बेटी ने क्वेश्चन